پہلے لوگ چاہے دوسرے مسلک کے بھی تھے بہت ادب کرتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے تھوڑے، میں تو یہی کہوں گا بس جس کا جو نصیب ہے، حسین جس کے نصیب میں آ گیا اس کی زندگی بچ گئی، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے۔ اپنی ذات کو بہتر کریں ظالم۔ کیوں امام حسین نے یہ قربانی دی؟ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب قربان کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ، توحید کی خاطر۔ کیا یہ توحید آج مسلمانوں کے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ خوف خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ جبکہ دوسری طرف پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس پر رحمت، اس پر ہر چیز اس نے اتاری ہوئی ہے۔ یہ بندہ ہے جو خود کھنچتا ہے دنیا کی طرف، تمایل اختیار کرتا ہے۔ دنیا کی ماہیت ہی ہے جس نے نبیوں کے مقابلے میں آ گئے، ولیوں کے مقابلے میں دنیا تھی۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی، بس شیطان وہی نفوذ کرتا ہے۔ خدا کی مرضی، خدا جس کو قبول کرے۔ اخلاص اور خلوص تھا، نہیں ہوئی پہلا معاملہ، اس کے بعد آپ کے سامنے آہستہ 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 انبیاؤں کو جو تکلیف ہوئی کس نے دی ہے؟ دوسری مخلوق تھوڑی تھی، دنیا نہیں جگہ دیتی آپ کو۔ آج بھی دنیا برداشت ہی نہیں کر رہی ہے، آج دنیا کو برداشت نہیں ہے، آج دنیا کی طاغوتی نظام کو برداشت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ترقی کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں آپ کے آس پاس، آپ کے اطراف، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے حکمراں، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ دنیا ہے اور کیا؟ چند دن کی حکومت کی خاطر انسان کتنی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے، کتنا جھوٹ، کتنا، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کرے گا آدمی؟ یہ لے کے جائے گا اپنے ساتھ، یہ اتنی جائیداد، اتنی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا قبر تو خالیات ہے۔ بہلول دانا کا واقعہ جو وقت کے خلیفہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن سوال کیسے ہوں گے؟ کہا میں ابھی کیا جواب دوں، میرے پاس کل آ جانا۔ دیکھا ایک جگہ اس نے لوہے کی اس نے گرم کیا ہوا، کہا کہ سوال ایسے ہوں گے، گرم دہکتا ہوا ہے، اس پہ کھڑے ہو اور اپنا نام اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ۔ بہلول دانا خود چلے گئے، اپنا نام بتایا، کیا تھا جو تھا، نام بولا، واپس آ گئے۔ اور وہ سلطان اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، نام ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، پاؤں جل گیا، بتاتے کیا کہ یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اب آپ بتاتے نا یہ فلانا وہ فلانا، نام شروع ہوتا ہے فلانا ڈاکٹر، یہ وہ چیف منسٹر، فلانا 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 فلانا، یہ وہ، پھر یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ گاڑیاں۔ قیامت ایسی ہے، پاؤں جل گیا۔ جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا آسانی ہوگی، اور اگر مال ہے بھی تو حلال ہو، حلال حلال لقمہ نہیں تھا امام کے سامنے والوں کا۔ یہی تو وجہ ہے، امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی روز عاشورہ؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں، حرام۔ آج آپ دیکھیں قوموں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ حرام، حرام کو ہم کر دو، حرام لقمہ۔ کربلائی کاظم قم المقدسہ قبرستان نو کے اندر ان کا روزہ، قبر مطہر ہے، داستان آپ نے سنی ہوئی ہے۔ ایک ہی دفعہ میں قرآن، معصومین نے کرم فرمایا، ہاتھ رکھا، قرآن حفظ ہو گیا۔ مزدور آدمی تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا۔ ایسا حفظ ہوا کہ جب آیت اللہ بروجردی نے بتایا، اس زمانے میں امتحان لیا تو کتاب دکھائی عربی کی، تو عربی میں کتاب میں 10 لائنیں ہیں، 1-2 لائنیں قرآن کی آیتیں، باقی عربی ہے۔ جہاں صرف قرآن لکھا ہوتا تھا وہیں پر انگلی رکھتے تھے، باقی نہیں آتا تھا سمجھ۔ تو کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نکلتا ہے، نور۔
کیوں؟ حلال. کھیتی باڑی کرتے تھے, مزدور کرتے تھے, جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, جب تک گھر گندم لے کے نہیں جاتے تھے. ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا, پتہ نہیں تھا, کھانا کھایا, دیکھا وہ جو قرآن حفظ ہے وہ اڑ رہا ہے, بھول رہے ہیں. جا کر کہہ کی جان بوجھ کے کہ الٹی آئے. پوچھا یہ کھانا کیسا تھا؟ کہا کچھ مشکل تھی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, آج قرآن پہ عمل کرتے ہیں, نور نہیں ہے ہمارے اندر. آج معاشرہ ظاہر حلیہ ڈیفینیشن نہیں ہے. مجھے آپ لاکھ خوش کرتے رہیں, مولانا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے, میں جانتا ہوں میں اندر سے کیسا ہوں. دنیا کی روشنیاں, یہ چکا چوند مجھے روشن نہیں کر سکتے. میں آپ کے لیے روشن. ملائکہ کے لیے روایت ہے وہی گھر روشن ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. امام قرآن ہے. شب عاشور قرآن پڑھنے کی مہلت مانگی گئی ہے, خیموں میں قرآن کی تلاوت تھی. میں کتنا قرآن, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ کون سی پیج یا اپلیکیشن ہے, کہ میں نے عزیزان محترم دوستوں نے بہت زحمت کی, 7 منٹ 6 سے 7 منٹ ڈیلی ویڈیو وتھ ٹیکسٹ آڈیو سب ملا کے قرآن کی تفسیر ہے, 6 دن کنٹینیو آتی ہے. سبیل قرآن یوٹیوب پہ چینل ہے, سبیل قرآن. تقریباً ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 سے 5 سال میں اگر کوئی شخص دیکھے ایک تفسیر اس کی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ بھی جذباتی نہیں ہے کہ 1-2 دن میں آپ کو تفسیر ختم. ہمیں بھی پتا ہے آپ کے پاس ٹائم زندگی میں نہیں ہے. 7 منٹ ڈیلی, لیکن نہیں ہوتے آدمی کے پاس, یہ بھی پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 منٹ ڈیلی دے, 300 دنوں میں تقریباً آپ کا قرآن سبیل قرآن پہ ختم ہو جائے گا. 3 منٹ نہیں میرے پاس, 7 منٹ نہیں میرے پاس. پھر میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. کہاں کروں گا میں, کس سے کروں گا میں؟ آج میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اس پہ آتی ہوئی تصویر پہ تو میری انگلی رکتی نہیں کہ میں اس کو اگنور کر دوں. تو میں اپنے اس انگلیوں کو وقت کے امام کے لیے کٹواؤں گا؟ نہیں کٹتی. اندر پاکیزگی ڈالیں. دنیا ہمیں آلودہ کرنا چاہتی ہے, حرام لقمہ, حرام تعلقات, حرام یہ ٹی وی میڈیا آپ کے سامنے ہے. ہر کوئی نفس کا غلام ہے. نفس جو اپنے آپ کو آزاد کر پائے گا وہی کربلا پہنچے گا, یاد رکھیے گا. اگر آج آپ اپنی زبان پہ قابو پا سکتے ہیں, اپنی نگاہوں پہ, نس پہ, تو آپ پہنچیں. مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, طالب علم تھے, بیٹھے ہوئے تھے, نہر بہہ رہی تھی, درخت کے سائے تلے ایک سیب آیا, اٹھایا, کھا لیا. خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے, پتہ نہیں کس کے درخت سے ٹوٹا, کس کے باغ سے ٹوٹا, میں نے تو کھا لیا. جائز نہیں ہے. پانی جہاں سے آ رہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے. دیکھا تو ایک باغ میں سے آ رہی تھی. کہا اسی باغ کے مالک کو ڈھونڈا, اس سے پوچھا کہ یہ ایک سیب تھا, میں نے کھا لیا, مجھے حلال کر دیں یا پیسے لے لیں, کیونکہ ورنہ میرے پر جائز نہیں ہے. یہاں انسان پوری کے پورے باغ کھا جاتا ہے لوگوں کے. یہاں پورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا لوگوں نے, پتہ نہیں ملک کھا گئے لوگ. وہ شخص جس کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل کے آیا ہے,
تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا. کہا میری بیٹی ہے ایک جو نابینا ہے, جو بہری ہے, جو گنگی ہے, اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کھاؤں گا. اب اس طالب علم کے لیے قیامت ہدف تھا زندگی کا, دنیا نہیں. اس نے بولا ہاں میں کروں گا. جب شادی ہو گئی, سب ہو گئی, جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا. جیسی سلام کیا وہ والد بھی آ گئے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینا ہے. کہا ہاں, اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. کہا یہ بہری ہے, سنتی نہیں. ہاں اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز. کہا گونگی, بول نہیں, اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو. اللہ اکبر. ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم ایسے پیدا ہوتے ہیں عزیزان محترم, خوب اسٹرکچر, باطن پاک. میں آپ کو نہیں, خدا نہ خواستہ, اپنے آپ آلودہ ہوں میں, بہت بہت آلودہ ہوں. صبح شام نگاہیں گناہ کر رہی, نہ چاہتے ہوئے, نہ چاہتے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو, پیچھے مت چلو. شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ نگاہ. آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے, حلال ہو, مکس ہو گیا ہے سب. یہی تو وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول خدا کی حدیث تھی. اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے 50 نیکیوں کے برابر تھا. کہا کیوں؟ کہا ایک نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. یہی زمانہ ہے وہ. آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے, سچ کو دفاع نہیں کر سکتے, کسی کو سمجھا نہیں سکتے, کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. یہ تو امام حسین کا کرم ہے جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے نصیحتیں سنتے ہیں, ورنہ کوئی نصیحت نہیں سنتا. بیٹا نہیں نصیحت سنتا, تو آپ کو امام حسین نے بٹھایا ہوا ہے, میں نے نہیں بٹھایا ہوا. اور اس طرح کی مجلسوں میں تو پتہ نہیں کوئی اللہ نے کوئی جادو چلایا ہے, ورنہ تو آج کل تو لوگ ایسی مجلس میں نہیں سنتے. یہ تو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جانے محترم خوب خدا کا شکر کریں. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں واعظ نہیں ہیں. مولا متقیان خود کمیل سے کہہ رہے ہیں, کمیل واز کرو, واز. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں, کان سننا چاہتے ہیں. آج معاشرے میں نصیحت واز ختم ہو گیا ہے. اولیاء ہیں ہی نہیں, ہیں تو پوشیدہ ہو گئے. پہلے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے. اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے. آج کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے والا. آج آپ دیکھ لیں کس مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. اللہ کی دعوت دینے کے لیے مسلک تھوڑی چاہیے کوئی. خدا تو سب کا ہے, جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے. خوف خدا, خدا کی محبت, خدا سے عبادت. خدا خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم, میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کو لیکن آپ دیکھ لیں, آپ کتنے لوگ ہم جہاں پر اپنے قلب کو پاک کریں, کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مجلس حسینی کے. یہ وہ جگہ ہے عزیزان محترم. بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.